بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ یہاں پہ مسئلہ نمبر 485 ہے اور عنوان مسئلہ جو ہے وہ شروط المطلقۃ، مطلقہ یعنی جس خاتون کو طلاق دی جا رہی ہے اس کی بھی جو ہے وہ چند ایک شروط ہیں۔ مطلق کی 4 شروط تو واضح ہیں ہمارے نزدیک کہ وہ بالغ ہو، عاقل ہو اور قصد اور ارادہ رکھتا ہو، اور چوتھی شرط کیا ہے کہ حالت اختیار میں دے، مجبور اسے نہ کیا گیا ہو۔ جو مطلقہ کی شروط ہیں ان میں سے سب سے جو پہلی شرط ہے کہ جو نکاح متع والی بیوی ہے اس کے ہاں اس کو طلاق نہیں دی جا سکتی۔ نکاح متع والی بیوی کیسے جدا ہوتی ہے؟ اسے طلاق نہیں کہتے بلکہ اسے کیا کہتے ہیں؟ مدت کا بخشنا کہتے ہیں، کہ میں تمہیں جو باقی مدت رہتی ہے وہ میں تمہیں کیا ہبہ کر رہا ہوں، بخش رہا ہوں، یا وہ مدت خود بخود ختم ہو جائے تب جدا ہو جاتی ہے۔ تو لہذا مطلقہ یعنی وہ خاتون جو مطلقہ واقع ہو سکتی ہے وہ ضروری ہے کہ زوجہ دائمہ ہو، یعنی نکاح دائمی والی بیوی ہوگی تو پھر وہاں پہ کیا ہے وہ طلاق اس کی ہو سکے گی۔ اگر نکاح دائمی والی نہیں ہے، اس نے کیا نام ہے نکاح متع کیا ہوا تھا 10-15 سال کا اور وہ کہتے ہیں میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، تو یہ طلاق واقعہ نہیں ہوگی، وہاں پہ اسے کیا کرنا پڑے گا؟ ہبہ کیا کرنا پڑے گا۔ یشترط فی المطلقۃ امور، الامر الاول ان تکون زوجۃ دائمۃ فلا یصح طلاق المتمتع بها۔ طلاق المتمتع بها یعنی جس کے ساتھ متع کیا گیا ہے اس کو طلاق دینا صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شرط کیا ہے کہ ان تکون زوجۃ دائمۃ، دائمی بیوی ہونا شرط ہے۔ بل فراقها، تو پھر جب اسے طلاق نہیں دے سکتے متمتع بها کو تو وہ پھر کیسے جدا ہوگی شوہر سے؟ بل فراقها یتحقق بانقضاء المدت، اس کی جدائی کیسے متحقق ہوتی ہے؟ بانقضاء المدت، وہ جو مدت تھی وہ خود ختم ہو جائے گی، ٹائم گزر جائے گا۔ او بدلها لها، یا جو ہے وہ اس مدت کو بخش دے، بدلها یعنی بدل المدت، مدت کو بخش دے لہا اس خاتون کے لیے، یعنی بین یقول الرجل کہ وہ مرد کیسے کہ وہابتو کا مدت متعتے، کسی بھی زبان میں کہ اس میں عربی وغیرہ شرط نہیں ہے کہ تمہیں میں متع کی مدت بخش دیتا ہوں، تو اس طرح سے کیا ہو جائے گی؟ جدائی ہو جائے گی۔ ولا یعتبر فی صحت البذل، اور بذل کے صحیح ہونے میں معتبر نہیں ہے الشروط، وہ شروط کے المعتبرۃ فی الطلاق، جو طلاق کے اندر کیا ہوتی ہیں؟ معتبر ہوتی ہیں۔ ان شروط میں سے آگے بھی شروط آ رہی ہیں کہ وہ شروط میں سے کیا ہے جی؟ من الاشہاد، گواہ، فالخلو بین الحیض والنفاس، خاتون کے حیض اور نفاس سے خالی ہونا، وغیرہ ما، اس کے علاوہ بھی کیا ہے آگے جو طلاق کی شروط ہیں، مثال کے طور پہ عربی میں صیغہ ہونا، ٹھیک ہے، یہ ساری شروط کیا ہے؟ ضروری نہیں ہیں۔ تو لہٰذا ایک خاتون اگر عقد متع کیا ہوا ہے اور وہ حالت حیض میں بھی ہے تو اسے کیا ہے؟ طلاق کیا کہہ رہے ہیں؟ مدت اس کی کیا بخشی جا سکتی ہے، طلاق تو نہیں ہوگی۔ لیکن اگر دائمی بیوی ہے تو اس کو جو ہے وہ حالت حیض میں طلاق نہیں دے سکتے، یہ آگے کیا شرط ہے کہ پہلی شرط کیا واضح ہے۔ دوسری شرط کیا ہے کہ ان تکون طاہرۃ من الحیض والنفاس، ہے کہ وہ خاتون حیض اور نفاس سے پاک ہونی چاہیے۔ فلا یصح طلاق الحیض ولا النفساء، حیض اور نفاس کو طلاق اگر دی جائے گی تو صحیح نہیں ہوگی، طلاق باطل ہوگی۔ والمراد بها، حیض اور نفاس سے کیا مراد ہے کہ والمراد بها ذات الدمین فعلا، اس سے مراد کیا ہے کہ جس کو ابھی خون آ رہا ہو، ذات الدمین فعلا۔ فلو نقیت من الدمین، اگر یہ خواتین، نقیت تثنیہ کا صیغہ ہے یعنی حیض اور نفاس والی دونوں خواتین، اگر یہ دونوں خونوں سے پاک ہو گئی ہیں لیکن ولما تغتسلا من الحدث، اور ابھی تک کیا ہے غسل نہیں کیا، غسل حیض نہیں کیا یا غسل نفاس نہیں کیا، تو صح طلاقہما، تو پھر ان کو طلاق دینا کیا ہے؟ صحیح ہے۔ تو یہاں پہ طہارت سے کیا مراد ہے؟ طاہرۃ من الحیض والنفاس، کہ وہ خون سے کیا ہوں؟ پاک ہوں، نہ کہ حدث سے پاک ہوں۔ حدث سے حیض اور حدث سے نفاس سے پاک ہونے کے لیے تو کیا ہے؟ غسل شرط ہے، لیکن خون سے پاک ہونے کے لیے کیا شرط ہے؟ کہ وہ جب اندر قطنہ رکھیں، کپاس رکھیں تو اس کے اوپر کوئی داغ وغیرہ بھی نہ پیلے رنگ کا نہ کیا ہے سرخ رنگ کا کوئی رنگ بھی نہ لگے، یعنی سفید کیا پانی آ جائے۔ تو یہاں پہ مراد کیا ہے کہ کس خاتون کو طلاق دی جا سکتی ہے؟ کہ وہ حیض اور نفاس سے پاک ہو۔ تو حیض اور نفاس سے مراد حدث سے حیض اور نفاس سے پاک ہونا نہیں ہے کہ جس کے لیے غسل کیا جاتا ہے تب وہ حدث ختم ہوتا ہے، تب وہ خاتون نماز پڑھ سکتی ہے، مسجد میں جا سکتی ہے، بلکہ یہاں پہ صحیح سانی نے کیا فرمایا کہ والمراد بها ذات الدمین فعلا،
کہ حیض اور نفاس سے ہماری مراد حدث سے حیض نہیں ہے بلکہ خود خون کا مراد ہے۔ خون اور حدث میں کیا فرق ہے؟ خون کو کیا کہتے ہیں؟ خبث کہتے ہیں، ٹھیک ہے، خبث اور حدث کی بحث کتاب طہارت میں گزرتی ہے۔ اور حدث کیا ہوتی ہے؟ وہ کیفیت معنوی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ایک روح کی کیفیت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ حدث کی 2 قسمیں کرتے تھے، حدث اصغر اور حدث اکبر۔ تو ابھی اگر ہم نے وضو نہیں کیا ہوا تو ہم کیا کہیں گے کہ جی حدث اصغر ہے، یعنی ایک ایسی معنوی نجاست ہے کہ جس کا ختم ہونا وضو کے پر موقوف ہے۔ غسل نہیں کیا ہوا، غسل جنابت، غسل حیض، تو یہ نہیں ہے کہ جسم نجس ہو چکا ہے، جسم پاک ہے بالکل، لیکن اندر روح کی کیا ایک ہے۔ اسی وجہ سے وہاں پہ سیسانی نے وضو میں بھی کہا تھا اور غسل میں بھی کہ غسل اور وضو میں نیت انسان کی کیا ہو، تاکہ میں روحانی طور پہ کیا ہو جاؤں، پاک ہو جاؤں، میری روح کیا پاک ہو جائے، حدث معنوی کیا ختم ہو جائے، یہ مراد ہے۔ تو ان کی مراد یہاں پہ جو ہے نا طاہرۃ من الحیض و نفاس سے، حیض نفاس سے پاک ہونے سے مراد وہ حدث معنوی نہیں ہے کہ خاتون جی حدث معنوی سے بھی پاک ہوگی تو کیا طلاق ہوگی، بلکہ یہاں پہ کیا مراد ہے؟ خبث سے کیا پاک ہونا، وہ جو خون ہے وہ کیا ختم ہو چکا ہو۔ خون ختم ہو جانے کے بعد خاتون کو کیا کہا جاتا ہے؟ یہ نہیں کہا جاتا کہ وہ حیض اور نفاس ہی پاک ہو گئی ہے، نہیں، وہ تو پاکیزگی جو معنوی پاکیزگی ہے وہ کب آتی ہے؟ غسل کرنے سے آتی ہے، لیکن کم از کم خون حیض ختم ہو گیا ہے، یہ تعبیر ہم اردو میں استعمال کریں کہ خون نفاس ختم ہو گیا، خون حیض کیا ختم ہو گیا۔ اس کے بعد کیا ہے؟ شور جماع بھی کر سکتا ہے، فقط کیا ہے وہ شرمگاہ کو دھونا شرط ہوتی ہے، لیکن خاتون نماز وغیرہ نہیں پڑھ سکتی، مسجد میں نہیں جا سکتی، باقی جو اس قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتی، اس کے لیے کیا غسل شرط ہے۔ اچھا، وَأَمَّا الطَّلَاقُ الْوَاقِعُ فِي النِّقَاءِ الْمُتَخَلِّلِ بَيْنَ دَمَيْنِ مِنْ حَیضٍ اور نفاس واحد۔ اب یہاں پہ جو مسئلہ آتا ہے نقاء متخلل کا آتا ہے، یہ بھی کتاب طہارت کی کیا بحث ہے، یعنی خون حیض اور خون نفاس میں کیا ہوتا ہے کہ 3 دن مسلسل آنے کے بعد 1-2 دن کا گیپ آ گیا۔ 1-2 دن کا گیپ کا کیا مطلب کہ خاتون نے کپاس رکھی تو سفید پانی آ گیا، لیکن اس کے بعد 10 دن مکمل نہیں اور پھر دوبارہ کیا خون آ گیا۔ اب وہاں پہ صحیح سزانے کا کیا نظریہ تھا کہ یہ جو درمیان میں نقاء متخلل آ رہا ہے، ایک ہی حیض ہے 10 دن کے اندر اندر ہے، ایک ہی نفاس ہے 10 دن کے اندر اندر ہے، تو اس نقاء متخلل میں خاتون کو احتیاط کرنی ہوتی ہے جم والی، یعنی وضو وغیرہ کر کے اپنے اعمال انجام دے کے وہ نماز سے پڑھنی ہوتی ہے، اور شور سے بھی کیا اجتناب کرنا ہوتا ہے، مسجد میں نہیں جانا ہوتا، یہ نقاء متخلل میں احتیاط ہوگی۔ تو اب یہ جو نقاء متخلل ہے کہ جو کہا تھا کہ جی جم کریں، حیض والے احکام بھی دیکھیں، اس میں پاکیزگی والے احکام بھی دیکھیں، تو اب طلاق کا کیا بنے گا؟ کیا اس میں طلاق واقع ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو یہاں پر بھی صحیح ثانی کہ کیا وہی احتیاط واجب ہے، یعنی فلا یترک الاحتیاط فیہ، پس اس نکاح متخلل میں بھی جو احتیاط بنتی ہے اس کو ترک نہ کیا جائے۔ وہ احتیاط کیا بنتی ہے کہ بالاجتناب عنہا، ٹھیک ہے، کس سے اجتناب کریں؟ عنہا یعنی طلاق سے یا اس خاتون سے، خاتون سے، یعنی اگر جو ہے وہ طلاق واقع ہو گیا ہے، پوری بات یوں ہوگی، اما طلاق الواقع فی النکاح المتخلل، یعنی طلاق واقع ہو چکی ہے۔ طلاق واقع کب ہوئی ہے؟ اس پاکیزگی کے پیریڈ میں کہ جو ایک ہی حیض کے اندر ہوتا ہے، 10 دن کے اندر اندر جو 1-2 دن کا گیپ آتا ہے، اس کے اندر طلاق واقع ہو چکی ہے، تو اب اس کے بعد کیا کریں؟ کیا اسے طلاق شمار کریں یا نہ کریں؟ صحیح ثانی فرمایا احتیاط کرنی ہے۔ احتیاط کیا کرنی ہے کہ بالاجتناب عنہا، کہ خاتون سے اجتناب کرنا ہے۔ خاتون سے اجتناب کس نے کرنا ہے؟ شوہر نے کرنا ہے۔ شوہر یہ نہ سمجھے کہ بھئی اب جو ہے وہ طلاق ہوئی نہیں ہے تو یہ میری کیا بیوی ہے، یہ بھی احتیاط کرے۔ اور وہ تجدید طلاقہا، اور دوبارہ اس کو طلاق دے، لیکن دوبارہ طلاق کب دے گا؟ بعد تحقق کے طہرے، کہ جب طہر متحقق ہوگا۔ طہر کب متحقق ہوگا؟ جب پورا حیض کا ختم ہوگا۔ اور مراجعتہا، یا دوسرا احتیاط کا کیا طریقہ ہے کہ وہ کہے کہ چلے میں رجوع کرتا ہوں، جو طلاق دی ہے وہ میں رجوع کرتا ہوں، ثم تطلیقها، پھر جو ہے اسے دوبارہ طلاق دے، لیکن کب؟ نکاح متخلل میں نہیں، دوبارہ جب طہر واقع ہوگا تو اس وقت کیا ہے، اسے کیا طلاق دیتے۔ تو یعنی احتیاط اسے ہر اعتبار سے کیا کرنی پڑے گی۔ ہو سکتا ہے طلاق واقع ہو گئی ہو تو جو اس کے احکام بنتے ہیں وہ بھی احتیاط کرے، اور اگر طلاق واقع نہ ہوگی وہ فرض کریں تو اس کے جو احکام بنتے ہیں اس کے اوپر بھی عمل کرے، کیونکہ احتیاط کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کاموں کو آپ نے ایک ساتھ کیا انجام دینا ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ دوسری شرط ہے کہ جس خاتون کو طلاق دی جا رہی ہے وہ خون حیض اس سے نہ آ رہا ہو اور خون نفاس نہ آ رہا ہو۔ اب یہاں پہ کہتے ہیں کہ تستثنیٰ من اعتبار الطہر، کہ یہ جو پاکیزگی کے ایام میں طلاق دینا ہے اس سے استثناء کیا گیا ہے چند ایک موارد کو۔ تستثنیٰ من اعتبار الطہر فی المطلقۃ موارد، چند ایک موارد ایسے ہیں کہ وہاں پہ خاتون حالت حیض میں بھی ہو، حالت نفاس میں بھی ہو، اس کو کیا پھر بھی طلاق دے سکتے ہیں۔ ان لا تکون مدخولا بہا، کہ خاتون ایسی ہے کہ اس کے ساتھ جماع ہی نہیں ہوا،
جمع نہیں ہوا تو ظاہر بات نفاس کی تو مثال نہیں بنے گی، حیض کی بنے گی۔ فیصح طلاق ہوا، پر اس کو طلاق دینا صحیح ہے، وہ ان کانت حائضا، اگرچہ یہ خاتون کیا ہو، حیض میں ہو، یعنی نکاح ہوا تھا اور رخصتی نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، 1-2 سال جو ہے وہ فون وغیرہ پہ باتیں ہوتی رہیں، ملاقاتیں ہوتی رہیں اور جمع نہیں ہو سکا، بعد میں ان کی بنی نہیں، تو اب کیا طلاق دینے جا رہے ہیں۔ اب یہاں پہ یہ شرط نہیں ہے کہ خاتون جی پاک ہوگی حیض سے تو کہ طلاق ہوگی، نہیں، ہم کیا کہیں گے کہ خاتون کیا ہے، اللہ تکون مذکورا بہا، اس کے ساتھ کیا ہے، جماع ہی نہیں ہوا، تو اس کی وہ عدت بھی نہیں ہوتی، آگے جا کے بیان کریں گے، تو اس کی حالت حیض میں کیا طلاق ہو جائے گی۔ دوسری کیا ہے کہ ان تکون مستبینۃ الحمل، کہ خاتون وہ ہو کہ جو حاملہ ہے، اور حمل کی پھر 2 قسمیں ہوتی ہیں کہ حمل اس کا ظاہر ہے یا حمل اس کا ظاہر نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگر وہ مستبینۃ الحمل ہے، یعنی حمل اس کا ظاہر ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، حمل ظاہر کب ہوتا ہے، 3-4 مہینے میں، یہ اس طرح کی استفتاء میں بات ہے کہ وہ پیٹ جس میں بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے 3-4 مہینہ، تو اگر اس کا حمل ظاہر ہو چکا ہے تو فإنه يصح طلاقها وإن كانت حائضا، تو اسے طلاق دینا صحیح ہے اگرچہ وہ خاتون کیا ہے، حیض کی حالت میں ہی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ بحث فقہا کے درمیان چلتی تھی کہ بھئی حمل کے دوران تو حیض آتے ہی نہیں ہے، تو اگر حمل کے دوران کسی خاتون کو خون آ جائے تو وہ فقہا کیا کہتے ہیں، یہ استحاضہ کے احکام میں ہوگا، حیض کے احکام میں نہیں ہوگا۔ لیکن صحیح سیستانی کا کیا موقف ہے، کتاب و طہارت میں بیان کیا تھا کہ نہیں، جو حامل خاتون ہے اس کو بھی کیا آ سکتا ہے، حیض آ سکتا ہے۔ باقی جو فقہا کا تھا وہ کہتے تھے نہیں، اگر مستبینۃ الحمل ہوگی یا حمل اس کا ظاہر ہو گیا ہے تو پھر اسے جو بھی خون آتا ہے تو وہ حیض کے حکم میں نہیں ہوگا۔ تو صحیح ثانی جب فرما رہے ہیں کہ وہ حیض اس سے آتا ہے حاملہ خاتون کو، اب اگر حامل خاتون کو حیض آ رہا ہے تو کیا اس کی طلاق ہوگی یا نہیں ہوگی، تو کہیں گے یہ استثنائی مورد بنے گا کہ حاملہ خاتون کو کیا طلاق دیں، حیض کی حالت میں یہ کیا ہو جاتی ہے۔ وہ ان کانت حیضاً، اگرچہ حاملہ خاتون حیض ہو، اچھا یہ حیض کیسے بنے گی، حاملہ خاتون، حاملہ کو کیا حیض آتا ہے، کہتے ہیں ہاں یہ اس نظریے کی بنیاد پہ ہم بات کر رہے ہیں جو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، بناء علی اجتماع الحیض والحمل کما مر فی کتاب طہارت، یہ اس نظریے کی بنیاد پہ ہے کہ حمل اور حیض کیا دونوں جمع ہو سکتے ہیں۔ تو لہٰذا یہاں سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ حاملہ جو خاتون ہوتی ہے اسے کو بھی طلاق دی جا سکتی ہے، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، بلکہ اگر اس کا حمل کیا ہے ظاہر ہو گیا ہے پھر تو حیض میں بھی کہہ دی جا سکتی ہے۔ تو بعض کا عوام میں یہ بات غلط مشہور ہوتی ہے کہ جی حاملہ جو خاتون ہوتی ہے جو جس کے پیٹ میں بچہ ہے اس کو جی طلاق نہیں دے سکتے، نہیں، اس کی طلاق ہوتی ہے، فقط اس کی عدت کا کیا ہوتا ہے، فرق ہوتا ہے کہ اس کی عدت پھر لمبی ہو جاتی ہے، جب تک اس کا بچہ پیدا نہیں ہوگا یا حمل سخت نہیں ہو جاتا اس کی عدت کیا ہے وہ چلتی رہے گی، تو یہ عدت میں فرق پڑتا ہے، وگرنہ طلاق کیا ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ جو جس خاتون سے زنا واقعہ ہوا ہے اور وہ زنا سے حاملہ ہو گئی ہے تو اس سے بھی کیا ہے نکاح واقعہ ہو سکتا ہے، فقط یہ ہے کہ وہ خاتون جو زنا کی ہے اس کی توبہ کرنا شرط ہے صحت نکاح کے لیے، وگرنہ نکاح کیا ہو سکتا ہے کہ وہ خاتون زنا سے حاملہ تھی، وہ زانی نکاح کرے یا کوئی اور کرے تو نکاح کیا ہو جائے گا۔ لو طلق زوجتہ غیر مستبینۃ الحمل، اگر اس نے اپنی بیوی کو طلاق دی اور اس کا حمل ظاہر نہیں تھا، وہی حائض، اس سے پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ حیض کی حالت میں ہے، لیکن حقیقت کیا تھا، یہ وہ خاتون کیا تھی، حیض میں تھی، ثم علم انہا کانت حاملا، ثم علم، یہ پھر اس نے جان لیا یا معلوم ہو گیا، ثم علم معلوم ہو گیا کہ یہ خاتون تو کیا تھی، انہا کانت حاملا وقت اذن، وقت اذن کیا مطلب، یعنی وقت طلاق، کہ جس دن اس نے طلاق دی تھی اس دن یہ خاتون کیا تھی، ٹھیک ہے جی، حامل تھی، حمل بھی تھا اور کیا تھا، حیض بھی تھا، اور حمل کون سا تھا اس کا، غیر مستبینۃ الحمل، حمل اس کا ظاہر ہی نہیں تھا۔ تو اب یہاں پہ کیا مسئلہ آ گیا کہ خاتون کا حمل ہے لیکن حمل ظاہر نہیں ہوا، حمل کا پتہ ہی نہیں ہے، بعد میں پتہ چلا کہ یہ خاتون تو حاملہ تھی، اب حاملہ کا جب پتہ چل گیا، واضح ہو گیا اس کا حمل، ٹھیک ہے، تو آج کل تو واضح جلدی ہو جاتے ہیں میڈیکل طریقے سے، باقی چیزوں سے، تو اب وہ بندہ کیا کہے گا کہ بھئی حمل جب اس کا ظاہر ہو گیا ہے، پتہ چل گیا ہے، تو اب جب طلاق دی تھی تو اس وقت ٹھیک ہے حیض میں ہوتی رہے، کہتے ہیں نہیں، باطل طلاقها، تو اس خاتون کی طلاق دینا کیا ہو جائے گا، باطل ہو جائے گا، یعنی یہ جو حالت ہے حیض میں حاملہ خاتون کو طلاق دے سکتے ہیں، کون سی حاملہ ہونی چاہیے، جس کا حمل ظاہر ہو، جس کا حمل ظاہر نہیں تھا اس کو حالت حیض میں طلاق نہیں دے سکتے۔ وہ ان کان الاولیٰ، اگرچہ یہاں پہ بہتر ہے، واجب نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ رعایت الاحتیاط فی ہے کہ اس میں بھی جو ہے وہ جو احتیاط کا تقاضا بنتا ہے وہ کرے،
یعنی اگر وہ طلاق دینے کا سوچ ہی چکا ہے تو پھر کیا ہے ولا بے تطلیق ثانیہ دوبارہ احتیاطاً کیا ہے اسے طلاق دے دے، تو یہ کیا بہتر ہے. طلاق باطل ہے، ہاں طلاق باطل ہے تو پھر کیسے احتیاط ہوگی؟ یعنی طلاق باطل ہے تو طلاق باطل ہو گئی ہے، طلاق باطل ہو گئی تو پھر تو اگر وہ جان چھڑانا چاہتے ہیں تو پھر تو واجب ہے نا دوبارہ طلاق دینا. طلاق یعنی اس کی طلاق کیا ہوگی؟ باطل ہوگی. اس نے کہا آپ کیا کروں؟ ہاں تو وہ دوبارہ طلاق دینا واجب ہوگا نا، احتیاط اولا تو نہیں ہوگی نا. تو یہاں پہ پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ انکان الاولا، اگرچہ بہتر یہ ہے کہ رعایت الاحتیاط فی ہے کہ اس میں جو ہے وہ احتیاط کی رعایت کی جائے. وہ احتیاط کی رعایت کیا بنتی ہے کہ خاتون کو جو ہے وہ دوبارہ طلاق دے. ہم کہیں گے یہ جو رعایت احتیاط ہے یہ تو واجب ہے نا، یہ کیا ہے وہ مستحب والی تو نہیں بنتی نا. باطل ہو گئی ہے. اب باطل ہو گئی ہے تو یہ احتیاط کب بنے گی؟ یہ احتیاط تب بنے گی کہ یہ بندہ چاہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ کیا رہوں. ٹھیک ہے، تو ہم کہیں گے اگر اس کے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو یہ کیا ہے احتیاط اولا کے خلاف ہے. احتیاط اولا کیا ہے کہ دوبارہ کیا ہے اسے طلاق دے دو، نہیں دوبارہ پھر طلاق دینا تو وہ تو احتیاط اولا. بہرحال یہ میرے لیے یہ لائن واضح نہیں ہے، اس کو مزید کیا دیکھتے ہیں کہ طلاق جب باطل ہونے کا کہہ دیا تو بعد میں اولا کہنے کی کیا وجہ ہے، اور وہ اولا بھی کون سا جو دوبارہ طلاق دینے والا. اچھا جی، تو یہ کیا ہوگے؟ دو موارد ہوگے کہ جس میں خاتون کو حالت حیض میں طلاق دی جا سکتی ہے. پہلا کیا ہے اس سے جماع نہ ہوا ہو، دوسرا کیا ہے کہ اس کا حمل ظاہر ہو چکا ہو. تیسرا مورد ان یکون المطلق غائباً، کہ جو طلاق دینے والا ہے وہ غائب ہو. ایک غائب کے مقابلے میں کیا آتا ہے؟ حاضر ہو. تو غائب کا مطلب جو ہے یہ یعنی آج کل کے زمانے میں تو یہ بہت کم پیش آئے گا کہ ایک بندہ جو ہے وہ ایک ایسے علاقے میں چلا گیا کہ بالکل اسے پتہ ہی نہیں چل رہا، رابطہ ہی نہیں ہو رہا کہ اس کے گھر والے کہاں ہیں، کدھر چلے گئے، کوئی اسے ایسے علاقے میں لے کر چلا گیا. تو یعنی یہ جس زمانے میں نیٹ وغیرہ کا سسٹم نہیں تھا، فون وغیرہ کا نہیں تھا، اس زمانے میں کیا ہے بندے غائب ہو جاتے تھے. ٹھیک ہے، آج کل جو بندے غائب ہوتے ہیں وہ ظاہری بات ہے حکومت پکڑ کے لے جاتی ہے تو پھر غائب ہوتے ہیں نا. تو یہ غائب ہو گیا، کوئی رابطہ شابطہ نہیں ہے، کچھ بھی پتہ نہیں چل رہا. اب یہ غائب ہو گیا تو اب اس نے کہا کہ میں جو ہے بیوی کو طلاق دیتا ہوں. ٹھیک ہے، طلاق اب کیا ہے اس کو پتہ ہی نہیں چل سکتا. تو کہتے ہیں کہ فَيَصِحُ مِنْهُ طَلَاقُهَا، تو متعلق کے لیے صحیح ہے کہ بیوی کو طلاق دے. وَإِنْ صَادَفَ أَيَّامَ حَيْضِهَا، اگرچہ جو بیوی کے ایام حیض ہیں وہی کیا ہے اندر آ چکے ہوں، اتفاق یہ ہو چکا ہو. لیکن اس میں کیا دو شرطیں ہوں گی، دو شرطیں کٹھی پائی جائیں گی. ولیکن مع توفر شرطیں، پہلی شرط کیا ہے کہ احدهما ان لا يتيسر له استعلام حالها. پہلی چیز ہے کہ وہ اس طریقے سے غائب ہو کہ لا يتيسر، اس کے لیے میسر ہی نہ ہو، لہو اس بندے کے لیے سہولت میسر نہ ہو. کون سی سہولت؟ استعلام حالها، کہ خاتون کی حالت کا علم حاصل کر سکے. اچھا جی، خاتون کی حالت کا علم کیسے حاصل کر سکے؟ آپ تو کہہ رہے ہیں غائب ہے، اور غائب بھی وہ والا کہ جس کے لیے کوئی رابطہ ہی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، کہتے ہیں یہ پھر علم کیسے حاصل کرے گا؟ کہتے ہیں علم حاصل کرنے کے طریقے ہیں کہ ولو من جہت الاطمینان ہے، اگرچہ وہ اس اطمینان کی جہت سے ہو کہ الحاصل من العلم بعادت الوقتیہ، کہ جو اس کو حاصل ہوتا ہے کہ اسے علم تھا اپنی بیوی کی حیض کی عادت وقت کی. ٹھیک ہے، یعنی اسے علم ہے کہ میری بیوی کی جو ہے وہ عادت وقتیہ ہے اور مہینے میں ان دنوں میں اس سے کیا آتا ہے؟ حیض آتا ہے. تو یہ اسے علم یعنی یقین ہے اس طرح سے. ٹھیک ہے، یعنی بڑا دقیق شوہر ہے یہ. تو اگر اسے ایام سارے یاد ہیں پھر تو کیا کوئی ایشو نہیں ہے، وہ کہے گا، وہ کہے گا مجھے پتہ ہے کہ ان دنوں مجھ سے حیض نہیں ہوتا. او بغیر ہی، یا اس علم کے علاوہ کوئی اور ایسے ہوں کہ جو کیا ہے شرعی طور پہ کیا ہے علامات بن سکتی ہوں، امارات شرعیہ، شرعی کے علامات بن سکتی ہوں. اب وہ اور شرعی علامات کیا بن سکتی ہیں اگر بیوی سے رابطہ بھی نہیں ہے؟ اور کیا مطلب؟ فرض کریں وہ اگر کوئی ایسی خاتون ہے کہ وہ اس سے یہ پوچھ سکتا ہے کہ تم میری بیوی کو دیکھو وہ نماز پڑھ رہی ہے یا نہیں پڑھ رہی. ٹھیک ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ میری بیوی نماز کی پابند ہے. تو اب اگر وہ کہے کہ نہیں یہ نماز نہیں پڑھ رہی 2-3 دنوں سے، اسے یہ خبر مل گئی کہ ان دنوں جو ہے میری بیگم نمازیں نہیں پڑھ رہی، تو یہ پھر سیدھا کیا کرے گا کہ ہاں وہ نماز تب نہیں پڑھتی کہ جب حالت حیض میں ہوتی ہے. تو اس طرح کی بھی کیا علامتیں ہو سکتی ہیں اگر جاننا اس کے لیے کیا ہے ممکن ہو.
تو یہ چیز پہلی ہو گئی، یعنی پہلی شرط کیا ہے کہ غائب بندے کے لیے بیوی کے متعلق ایام حیض کی معلومات لینا ممکن نہ ہو کسی بھی طریقے سے، فون کا ذریعہ ختم، کسی سے پوچھنے کے ذریعے ختم، اس سے عادت بھی بیوی کی پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا؟ ہاں یہ شرط ہو، یہ شرط ہو، اور دوسری ایک اور شرط بھی ہو، دوسری یہ شرط ہے کہ ان تمضی علی انفصالہ عنہا مدت شہر واحد علی القہوۃ وجوبا، کہ گزر چکے ہوں علی انفصال عنہا، کہ جب سے یہ شوہر بیوی سے جدا ہوا ہے، کتنا عرصہ گزر چکا ہو جدائی کا، مدت شہر واحد علی القہوۃ وجوبا، احتیاط واجب کے طور پر کم از کم 1 مہینے کی مدت کیا ہے گزر چکی ہو، اور احتیاط اولا کیا ہے کہ 3 مہینے گزر چکے ہوں، یعنی ایک بندہ غائب ہو گیا، یہ دونوں شرطیں اس کے لیے ممکن ہوں، یعنی 1 مہینے سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا اور اس کے لیے معلومات لینا ممکن ہی نہیں ہے، تو پھر وہ طلاق جاری کر دے، اب اس کے لیے یہ تحقیق کرنا ممکن ہی نہیں ہے، تحقیق کرنا حالت حیض میں ہے یا حالت حیض میں نہیں ہے، تو اب یہ طلاق جاری کرتا رہے، بعد میں شاید ثابت بھی ہو جائے کہ طلاق کب ہوئی تھی، ایام حیض میں ہوئی تھی، تو پھر بھی طلاق کیا ہے ہو جائے گی، کیونکہ کہے گا کہ میرے لیے ممکن نہیں تھا اس کی حالت کو معلوم کرنا، اور مہینے سے زیادہ کا بھی عرصہ کیا گزر چکا تھا، یہ سال حالات ہیں۔ آگے جا کے صحیح ثانی فرمائیں گے کہ جو بندہ غائب نہ ہو، حاضر ہو، اور اس کے لیے ممکن نہ ہو یہ کام کرنا، بیویوں سے صحیح بات بتاتی نہ ہو، ٹھیک ہے، لڑائی ہو چکی ہو، خبر ہی نہ دیتی ہو، ٹھیک ہے، اور بھی اس کے لیے ناممکن ہو چکا ہو، تو اس کا حکم بھی یہی ہے کہ آپ کہتے ہیں مجھے نہیں پتہ چل رہا حالت حیض مجھے نہیں ہو، بس میں 1 مہینہ انتظار کروں گا، اور اس کے بعد کیا ہے طلاق دے دوں گا، اب حیض میں ہوتی ہے تو ہو جائے گی اس طریقے سے۔ اچھا، ولو طلقہ، اگر اس نے جو ہے وہ طلاق دی مال اخلال باحد شرطین المذکورین، جبکہ یہ جو 2 شرطیں ان میں سے اگر ایک موجود نہ ہوئی، ٹھیک ہے، یعنی 1 مہینے سے انتظار نہیں کیا، وصادف ایام حیض، اور اتفاق بھی ایسا ہو جائے کہ طلاق کون سے دنوں میں ہو جائے، اتفاقاً حیض کے دنوں میں ہو جائے، تو لم یحکم بصحت طلاق، تو پھر طلاق کے صحیح ہونے کا حکم نہیں لگے گا۔ طلاق کے صحیح ہونے کا حکم تب لگے گا کہ جب یہ 2 شرطیں ایک ساتھ موجود ہوں گی، واضح؟ لا فرق فی صحت طلاق الغائب مع توفر شرطین متقدمین، غائب کا طلاق دینا صحیح ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ جب 2 شرطیں موجود ہوں، 2 شرطیں موجود ہوں تو غائب کا طلاق دینا صحیح ہوتا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بینہ ان یکون المطلق هو الزوج، کہ طلاق دینے والا شوہر ہو، اول وکیل، یا وہ وکیل ہو کہ الذی فوض الیہ امر الطلاق، کہ جس کو طلاق کا معاملہ کیا ہے سپرد کر دیا گیا، یعنی اس بندے نے کہہ دیا مولانا صاحب کو کہ آپ جو ہے وہ میری بیوی کو کیا طلاق دے دیں، یہ اب آپ کے ذمہ ہے طلاق دینا، ٹھیک ہے، وہ بندہ کیا ہے وہ چلا گیا، اب جو ہے وہ وکیل صاحب ہیں، اس کے لیے ممکن نہیں ہے کہ پتنی اس کی بیوی کون ہے، کدھر رہتی ہے، میں کہاں سے معلومات لوں، وہ حالت حیض میں نہیں ہے، تو پھر مولانا صاحب جو وکیل بنے ہیں وہ بھی کیا ہے طلاق جاری کر دیں گے، لیکن یہاں پر بھی کیا 2 شرطیں ہوں گی، یعنی اس شوہر سے پوچھیں گے کہ ہاں بھی تمہیں مہینے سے زیادہ عرصے کا ہو چکا ہے جدا ہوئے، وہ کہ ہاں مجھے مہینے سے زیادہ ہو چکا ہے، اور پوچھیں گے کہ ہاں بھی تمہارے لیے وہ 2 شرطیں پوری کرنی ہے نا، اگر وکیل کو علم حاصل ہو سکتا ہے شوہر سے رابطہ کر کے تو پھر، یا کسی اور سے رابطہ کر کے، پھر تو ٹھیک ہے، پھر تو شرط پوری نہیں ہے نا۔ شرط پوری کیسے ہوگی کہ وکیل یہ کہے کہ اب میرے لیے کسی طریقے سے یہ علم حاصل کرنا ناممکن ہو گیا ہے کہ اس کی بیوی جو ہے وہ حالت حیض میں ہے یا حالت حیض میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ مسئلہ آج کل پیش نہیں آتا، جو بھی طلاقوں کے کیس مثلا ہم نے سی وغیرہ پڑھے ہیں تو وہ تو عام طور پہ بتا دیتے ہیں، سیدھے پوچھتے ہیں مولانا صاحب ہاں بھی حالت حیض میں تو خاتون نہیں ہے، وہ کہ بتا دیتے ہیں کہ حالت حیض میں نہیں ہے ابھی، تو یہ مسئلہ۔ لیکن اگر اس طرح کا مسئلہ پیش آ بھی جائے تو پھر ہم کیا کہیں گے 2 شرطیں پوری ہونی چاہیے، کہ وکیل صاحب کہیں کہ میرے لیے کوئی ذریعہ نہیں ہے علم حاصل کرنے کا کہ خاتون حالت حیض میں ہے یا حالت حیض میں نہیں ہے، اور 1 مہینے سے زیادہ کا عرصہ بھی کیا ہے شوہر کو بیوی سے جدا ہوئے گزر چکا ہو۔ الاکتفاء بمضی المدت المذکورہ فی طلاق الغائب یختص بمن کانت تحیض، یہ جو ہم نے کہا کہ مدت مذکورہ 1 مہینے کی جدائی، یہ جو ہے وہ احتیاط واجب ہے کہ 1 مہینہ کیا گزر چکا ہو، 3 مہینے نہیں، یہ خاص ہے کس کے ساتھ خاص ہے، اس خاتون کے ساتھ ہے کہ جس سے حیض آتا ہے، لیکن کچھ خواتین کیا ہوتی ہیں مسترابہ ہوتی ہیں جنہیں حیض ہی نہیں آتا، حیض نہیں آتا، یعنی 3 مہینے گزر جاتے ہیں حیض نہیں آتا، اب یہاں پہ کیا قانون ہے کہ 1 مہینے کی مدت کافی ہوگی، یعنی مسترابہ کیا مطلب کہ اے لا تحیض وہی فی سن من تحیض، کہ خاتون کو حیض نہیں آتا جبکہ اس کی عمر کون سی ہے حیض والی ہے، یہ ایسا بھی نہیں ہو چکی اور کیا ہے یہ بھی نہیں ہے کہ وہ کیا نابالغ ہو، یہ بھی نہیں ہے، تو فلا بد من مضی 3 اشہر، تو پھر یہاں پہ 1 مہینہ نہیں کافی ہوگا بلکہ ضروری ہوگا کہ 3 مہینے کیا ہے گزر جائیں، کس سے،
من حین الدخول بہا کہ جب اس نے اس خاتون کے ساتھ کیا کیا ہو، جماع کیا ہو، جماع کرنے سے لے کر اب طلاق دینے تک کتنا ٹائم گزر چکا ہو، 3 مہینے کیا گزر چکے ہوں. تو وہیں نہ دن اس صورت میں جب 3 مہینے گزر جائیں گے جماع کیے ہوئے کو تو یجوز لہ طلاق ہوا، تو اب شوہر کے لیے کیا ہے، اس کو طلاق دینا صحیح ہے. وہ نحتمل اگرچہ یہ اس سے احتمال ہو کہ ہو سکتا ہے کہ تروب الحیض علیہ کہ حیض اس کو آ چکا ہو، کہ کب، حال طلاق، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کو کم از کم 3 مہینے کا وقفہ ہوتا ہے مسترابہ، یعنی جیسے 3 مہینے سے بعد کیا حیض آتا ہے، 3 مہینے کے اندر کیا نہیں آتا، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ بس 3 مہینے کے انتظار کرنے کے بعد اسے کیا ہے، یہ طلاق دے سکتا ہے. اچھا، یہ کس کی ساری بات تھی، وہ مطلق غائب کی بات تھی کہ جو ہے وہ بالکل جدا ہو گیا فیملی سے اور کہیں پہ چلا گیا، اسے پتہ ہی نہیں چل رہا. اذا کان المطلق حاضرا، اب یہ کہتے ہیں کہ مطلق جو ہے وہ غائب نہیں ہوا، وہ حاضر ہے، ٹھیک ہے. اور آج کل تو سارے حاضر شمار ہوتے ہیں انٹرنیٹ کی وجہ سے، رابطوں کی وجہ سے. لیکن لا یصل الی الزوجۃ لیعلم حالہا، لیکن یہ بندہ جو ہے وہ اس بات کے اوپر قدرت نہیں رکھتا کہ بیوی تک پہنچے، بیوی سے رابطہ کرے تاکہ اس کی حالت کا کیا ہے، علم حاصل کرے. یہ کیوں نہیں قدرت رکھتا، لمرض، یہ جی بیمار ہے، فون نمبر وغیرہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، جا نہیں سکتا کچھ. او خوفن، یا اسے خوف ہے کہ کال کی یا اس کے گھر گیا تو الٹا کیا نقصان ہو جائے گا، ٹھیک ہے، جان مال کے خوف ہے. او سجن، یا یہ خود کیا جیل میں ہے تو اب وہاں پہ رابطہ نہیں کر سکتا، یعنی یہ نہیں ہے کہ غائب ہوا ہے، اسی علاقے میں ہے، سجن میں ہے، لیکن بیوی تک پہنچنا کیا ناممکن، او غیر ذالک، اس طرح کے حالات ہیں. تو فہو بمنزلۃ الغائب، اب اس کو کیا کہا جائے گا، یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ بچھڑ گئے، گم ہو گئے، اسے گم ہونا نہیں کہیں گے، ادھر ہی ہے بندہ، لیکن چونکہ اس کا بیوی سے رابطہ ممکن نہیں ہے تو اب اس کی جو مقام ہے اور حیثیت ہے اور احکام ہے وہ کون سے ہوں گے، غائب والی ہوں گے. فالمنات، پس معیار کیا ہے، یعنی اصل یہ معیار نہیں ہے کہ شوہر گم ہو گیا ہو یا حاضر ہو، اصل قانون سید سیستانی یہ بیان فرما رہے ہیں کہ معیار کیا ہے کہ انفصالہ عنہا، کہ ایک شوہر بیوی سے جدا ہو جائے، بحیث لا یعلم حالہا، کہ اس کے لیے علم نہ ہو خاتون کی حالت کا، من حیث الطہر والحیض، کہ وہ آیا طہر میں ہے یا حیض میں ہے. یہ اصل معیار ہے کہ شوہر جو ہے وہ بیوی سے جدا ہو چکا ہے، چاہے غائب ہے یا غائب نہیں ہے، جدھر بھی ہے، اور اسے علم نہیں ہے بیوی کی حالت کا. اب 2 شرطیں یہاں پہ موجود ہیں کہ علم حاصل بھی نہیں کر سکتا اور عرصہ بھی کیا ہے، گزر گیا. وفی حکم ہی، اور اسی غیب کے حکم میں بھی آتا ہے، کون سا، کہ ما اذا کانت المرأۃ تکتم حالہا، کہ خاتون تک رسائی ممکن ہے، خاتون اس کے پاس ہے، رہ رہا ہے اس کے پاس، لیکن خاتون کیا ہے، تکتم حالہا، وہ اپنی حالت کو چھپا رہی ہے، عنہ، کس سے، شوہر سے چھپا رہی ہے، وہ نہیں بتا رہی کہ حالت حیض میں یا حالت حیض میں نہیں ہے. وہ اراد طلاق، اور اس کی نیت کیا بن چکی ہے، اسے طلاق دینے کی بن چکی ہے، تو فإنہ یجوز لہ، تو اس کے لیے بھی جائز ہے کہ یطلقها، اپنی بیوی کو طلاق دے، کب، مع توفر شرطین المتقدمین، کہ 2 شرطیں جب موجود ہوں، یعنی 1 مہینے سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہو جماع کیے ہوئے، اور کون سی شرط ہے کہ اس کے لیے ممکن نہ ہو اس کی حالت کے متعلق علم حاصل کرنا، وہ نماز پڑھتی نہیں ہے ویسے، ٹھیک ہے، تاکہ چیک کرے کہ پڑھ رہی نہیں پڑھ رہی، اور باقی اس طرح کے کوئی اور ایشو ہے نہیں، کوئی اور خاتون ہے نہیں جس کی وجہ سے معلوم لے سکے، تو اگر 2 شرطیں موجود ہیں تو پھر کیا ہے، اس سے یہ طلاق دے سکتا ہے. اذا انفصل عنہا وہی حائض، ایک جو ہے وہ بندہ جو ہے وہ اپنی بیوی سے جدا ہوتا ہے اور وہ کیا تھی، حالت حیض میں تھی، تو لم یجوز لہ طلاقها الا بعد مضی مدت، تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ اسے طلاق دے دے، لیکن الا بعد مضی مدت، مگر اتنا عرصہ گزر جائے کہ یقطع، اس سے یقین حاصل ہو جائے کہ بانقطاع ذلک الحیض، کہ یہ حیض اس کا کیا ختم ہو چکا ہے. یعنی اب ایک خاتون کا حیض کتنا چلتا ہے، 10 دن ہوتا ہے نا زیادہ سے زیادہ، 10 دن کے بعد جو بھی ہوگا استحاضہ میں کنورٹ ہو جائے گا. تو ابھی جب یہ خاتون سے جدا ہوا ہے تو 1-2 دن اسے ہو چکے تھے حیض ہوئے، ابھی جو ہے وہ 3-4 دن بعد یہ طلاق دے رہا ہے، ٹوٹل 6-7 دن بنتے ہیں. تو ہم کہیں گے بھی تمہیں یقین ہے کہ 6-7 دن بعد حیض ختم ہو گیا ہوگا، کہتے ہیں نہیں، ہو سکتا ہے کہ زیادہ ہو جائے، ٹھیک ہے، کوئی عادت وغیرہ کا پتہ نہیں ہے. ہم کہ اگر یقین نہیں ہے، شک والی صورت ہے، تو تم کیا ہے، طلاق نہیں دے سکتے، کیونکہ حالت سابقہ واضح ہے کہ پہلے سے وہ حیض میں تھی، اب شک ہے کہ حیض سے پاک ہوئی ہے پاک نہیں ہوئی، تو وہ اس حساب جاری ہوگا، لہٰذا جو ہے وہ حیض اس کا باقی ہے، طلاق نہیں دے سکتے. پھر کتنے دن گزریں، کم از کم اتنے دن گزریں کہ 10 دن کراس ہو جائیں، یعنی کم از کم 4-5 دن اور ٹھہر جائے تاکہ اس کو جو ہے وہ 10 دن کا گیپ آ جائے. اب 10 دن کے بعد تو حیض رہ ہی نہیں سکتے دوبارہ، کیونکہ 10 دن جیسے ہوں گے دوبارہ 10 دن کیا طور کے ضروری ہوتے ہیں، تب جا کے دوبارہ کیا حیض بنتا ہے. تو یہ پھر اس کا ٹائم کیا ہوگا، یقین والا ہوگا.
بیوی سے جدا ہوا حیض میں تھے، 10 دن گزر گئے، 10 دن کے بعد طلاق دے دے، کیونکہ اب تو 100% یقین ہو چکا ہے کہ حیض نہیں ہوگا۔ اگر خون ہوا بھی صحیح تو وہ کم از کم حیض کے حکم میں نہیں ہے، استحاضہ کے حکم میں ہے۔ وَلَوْ طَلَّقَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فِي زَمَانٍ، اور اگر وہ بیوی کو طلاق دیتا ہے بعد ذالک، جدائی ہونے کے بعد، فی زمان، ایسے زمانے پہ، ایسے ٹائم پہ کہ لم یعلم بکون حیضن، کہ جس میں اسے یقین نہیں ہے کہ وہ خاتون حیض ہے، حیض ہونے کا یقین بھی نہیں ہے، ادھر سے کیا ہے پاک ہونے کا بھی یقین نہیں ہے، صورتحال کیا ہے مشکوک ہے، تو اب کیا کہتے ہیں کہ اسے علم نہیں ہے کہ وہ حیض میں ہے یا حیض میں نہیں ہے، یعنی ٹائم آپ کہیں کہ زیادہ گزر گیا، ٹھیک ہے، ایک تو یہ ہے کہ 10 دن گزرے ہیں، اب دوبارہ ایک 10 دن کا درمیان میں ایسا پیریڈ آتا ہے کہ یہاں پہ اس کو یقین ہوتا ہے کہ اب تو جو ہے وہ خاتون حیض میں یقیناً نہیں ہوگی، اس کے جو ہے وہ 2-3 ہفتے گزر گئے، 2-3 ہفتے گزرنے کے بعد اب جو ہے وہ اس سے پتہ نہیں ہے کہ حیض کی حالت میں ہے یا حیض کی حالت میں نہیں ہے، اب اس کا حکم وہی پہلی والی صورت کا ہوگا کہ صح طلاق ہوا، تو اس کے لیے بیوی کو طلاق دینا صحیح ہوگا، کب؟ مع توفر شرطین المذکورین آنفاً، کہ جو 2 پہلے شرطیں آپ کو بتائی ہیں کہ بھئی ابھی جان سکتے ہو بیوی کی حالت کو، نہیں جان سکتے، اگر وہ کہ نہیں ابھی پتہ مجھے کسی طریقے سے نہیں چل سکتا، دوسرا کتنا عرصہ گزر گیا ہے، اگر 2 ہفتے گزرے ہیں تو 2 ہفتے مزید انتظار کریں، مہینہ کم از کم گزر جائے تو پھر وہ کیا طلاق دے سکتا ہے۔ تو اب اگر یہ 2 شرطیں موجود ہوں گی طلاق دے گا تو طلاق صحیح ہوگی، وَإِن تَبَيَّنَ، اگرچہ بعد میں ظاہر ہو جائے، کیا ظاہر ہو جائے کہ وقوعہ فی حال الحیض، کہ طلاق کب ہوئی تھی؟ حال حیض میں ہوئی تھی، تو پھر بھی چونکہ یہ 2 شرطیں موجود تھیں تو 2 شرطوں کے ہوتے ہوئے حالت حیض میں طلاق دے سکتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام کیا ہوا کہ حالت حیض میں اور نفاس میں طلاق نہیں ہو سکتی سوائے 3 موارد کے۔ پہلا مورد کیا ہے کہ بیوی کے ساتھ جماع نہ ہو، دوسرا مورد کیا ہے کہ اس کا حمل ظاہر نہ ہو چکا ہو، ٹھیک ہے جی، اگر حمل ظاہر ہو گیا تو ظاہر ہو چکا ہو، حمل ظاہر ہو چکا ہو، حمل ظاہر ہو چکا تو حالت حیض میں طلاق درست ہے۔ اور تیسرا کیا ہے کہ وہ اصل معیار ہم کر رہے ہیں کہ بیوی سے جدا ہونے کے بعد 2 شرطیں کیا ہیں موجود ہوں، کہ اس کی حالت کا علم نہ ہو سکتا ہو، اور کیا ہے جی 1 مہینے کا گیپ بھی آ چکا ہو، تو پھر کیا ہے حالت حیض میں بھی طلاق ہو سکتی ہے، ان 3 صورتوں کے علاوہ حالت حیض میں طلاق نہیں ہو سکتی۔ صلی اللہ علیہ محمد و آلہ اجمعین۔